بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے. آج بھی ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پہ کہ سارا دن ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھ کے پورے کا پورا دن گزار دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا، نہ ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور نہ ہم اس کو کہیں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا سچویشن ہے؟ اور آج ہم نے جو گیسٹ بلائے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے بلائے ہیں، جن کا نام ہے ریحان اللہ والا، اور ان کے پاس مجھے پتا چلا کہ کوئی 1,500 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب کی، اور وہ ساری کی ساری ویڈیوز ہیں جو اسی کام سے ہیں. اور اسی 12,000 جناب 12,000 ویڈیوز ہیں، اور وہ سب کچھ اسی چیز پہ ہیں کہ سوشل میڈیا سے گھر بیٹھ کے آپ کیسے اپنے آپ کو ایک معتبر شہری اور ایسا شہری جو ڈالرز کما رہا ہو، ضائع نہ کرو، کما رہا ہو، کیسے بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. لیکن یہ کیا چکر ہے؟ ہم کیوں وقت اتنا ضائع کرتے ہیں؟ کیا ہم ہڈ حرام ہیں؟ کیا ہم کام نہیں کرنا چاہتے؟ کیا سین ہے؟ سٹارٹ تو ہم یہاں سے کرتے ہیں. بہت شکریہ بلانے کے لیے. اتنا زبردست چینل ہے الف، جہاں سے ساری شروعات ہوتی ہے نا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارا جو میجورٹی پاکستان ہے، جو 150 ملین اسمارٹ فون یوزر ہے، وہ صرف پچھلے 3 سال میں آیا ہے، اور ابھی تو ٹاڈلر ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موبائل چلانا کیسے ہے. تو میں ثاقب نے آپ کی طرف ریفر کیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ریحان بھائی ایسے کیوں ہیں؟ ہم مجھے سوال کر کے کیوں پوچھتے ہیں کہ پتہ کدھر ہے آپ کا، گوگل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کبھی جاپان گئے؟ انہوں نے کہا جاپان نہیں، چائنا گیا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیں، اگر ایک آدمی نے ماسٹرز کی ڈگری کی ہوئی ہے، آپ اس سے ملتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو، کیا اس کو بولنا آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے. تو اگر ہمیں کسی نے انٹرنیٹ چلانا سکھایا نہیں ہے، موبائل چلانا سکھایا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا کہ بھئی وہ رینڈملی یوز کر رہے ہیں. کسی دوست سے پوچھا، اگر ہمارے میجورٹی بچوں کا جو کیریئر گائیڈ ہوتا ہے وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کی عمر 14 سال ہوتی ہے. تو ابھی تو ہمارا کیریئر گائیڈ جو ہے وہ ہمارا موبائل ہے اور ہمارا انٹرنیٹ ہے، اور اس پہ بھی کانفلکٹ ہے کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ لوگ بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسے استعمال نہیں کرنا، موبائل گھر چھوڑ کے آنا ہے، چیزیں ہونی. کسی کے پاس سے موبائل نکلا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ شکایت لگ جاتی ہے اور اس کا موبائل جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل از لائف، انٹرنیٹ از لائف. انٹرنیٹ از الاؤز اس کہ ہم پوری دنیا سے کنیکٹ ہوں، اور ہم ایک پنڈی بھٹیاں سے نکل کے ہم ایک گلوبل ولیج میں انٹر ہو جائیں. اور اس کو استعمال کرنا نہیں سکھایا کسی نے. آپ نے کبھی ٹی وی پہ پاکستان میں گوگل کیسے کرنا ہے، یوٹیوب کیسے کرنا ہے، گوگل میپس کیسے چلانا ہے سیکھا نہیں ہے. آپ لوگ 4 گھنٹے روز پرائم ٹائم کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا سکھاتے ہیں، لڑنا کیسے ہے، پالیٹکس میں گالی کس کو دینی ہے، بٹ یہ نہیں سکھایا کہ یہ موبائل چلانا کیسے. میرا ویڈیو کا کیریئر اس طرح شروع ہوا کہ ریحان حسن صاحب جو KTN چلاتے تھے، جب پہلا چینل پاکستان کا KTN تھا جو کہ NTM کے بعد لانچ ہوا سیٹلائٹ چینل، تو انہوں نے مجھے ہمارے گھر پہ آئے اتفاق سے. تو میں نے کہا ریحان بھائی یہ ایک نوکیا کا فون ہے، یہ $2,000 کے بلیک بیری کے بغیر برابر کام کرتا ہے، کیوں نہ آپ اس کو سکھائیں کہ یہ بلیک بیری کا زمانہ تھا تو وہ کیسے کام کرے. میں کہنے لگا بہت اچھا آئیڈیا، کون سکھائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ سکھائیں. تو this is how I started making videos on and putting it online, you know, like quality wise. تو میری وہاں سے میں نے پھر اپنا اسٹوڈیو بنایا. کب کیا؟ I don't know, 20 years ago or 18 years ago جب KTN start ہوا. I think 2000 تھا, 23 years ago. So this is how, yeah, اس سے بھی زیادہ I don't remember. تو I don't remember exact 2008 ہوگا, it's blurry. So I personally think کہ اگر ہم لوگوں کو سکھا دیں کہ آپ نے FA کیا ہے, آپ نے بیچلرز کیا ہے, اب آپ نے روپے کی جگہ پاکستان میں ساجے ماجے سے نوکری مانگنے کی جگہ, اپنے دوستوں سے نوکری مانگنے کی جگہ, آپ لنکڈ ان پہ جا کے ٹام, ڈک اور ہیری سے دوستی کر لیں اور کہیں یار میرے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو کوئی انٹرنشپ تو دلوا دو. یہی کہتے ہیں نا, ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے ہوتا ہے بھائی یار یہ کسی کو چھوٹا بنا, ریفرنس کے بغیر, ٹرسٹ کے بغیر کیسے جائے گا. سو کال پروفیشنل جب بنتے ہیں جب 10 سال کام کیا ہوا. جب کسی نے کام ہی نہیں کیا, تو کسی نے اگر ملک سے باہر کام نہیں کیا تو سمپل کام ہی کر لیں کہ لنکڈ ان پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں, ٹام, ڈک اور ہیری,
3 दोस्त बना रहे आप हमेशा होते हैं, हर वक्त होते हैं, तो थोड़ा सा उस पर प्रोडक्टिव काम भी करें। मतलब उसमें प्रोडक्टिव ये कि आपने दोस्ती करनी है तो साजे माजे की जगह आप बस टॉम, डिक और हैरी के साथ दोस्ती। जैसे ही आप उससे दोस्ती करेंगे तो आपको अंग्रेजी भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपकी ग्लोबल अवेयरनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि टॉम क्या खा रहा है, टॉम क्या कमा रहा है, टॉम जो है वो क्या करता है, किस तरह रहता है। तो आप कहेंगे यार ये तो वही काम करता है अकाउंटेंट वाला जो मैं करता हूँ, क्विक बुक्स ही चलाते हो तुम, मुझे मिलते हैं $100, तुम्हें मिलते हैं $10,000, ये क्या चक्कर है। तो वो कहेगा यार तू मेरे पास आ जाओ, छोड़ $100 मैं 200 दे देता हूँ तुझे। तो 200 फिर 400 फिर 800 फिर 1600, डबल की गेम है। अगर आप इंटरनेट पे छलांग लगा दें, दरिया बह रहा है पैसों का, उसमें अंदर नहीं जा रहे लोग, डर लग रहा है क्योंकि तैरना नहीं आता कभी, उसको से डर है। इट्स मेजॉरिटी को जो आपने फरमाया कि मोबाइल नज़र आ जाए तो ले लेते हैं। सिर्फ पिछले 4 साल में 7 पाकिस्तान पैदा हुए हैं। कोविड से पहले सिर्फ 20 मिलियन लोग स्मार्टफोन चलाते थे, कोविड के बाद 150 मिलियन लोग चलाते हैं। लेट मी रिपीट इट, पिछले 3 साल में 7 पाकिस्तान पैदा हुए, नए पाकिस्तान पैदा हुए हैं। 20 मिलियन यूजर था, 150 मिलियन पे पहुंच गया ये कोविड के चक्कर में, कोविड की वजह से। 20 मिलियन से 150 मिलियन पे। सिर्फ कोविड नहीं, मोबाइल सस्ता हुआ सारा, हाँ 4G आया, 4G सस्ता हुआ, टिकटॉक आया, टिकटॉक आम हुआ, वो टुक से टिकटॉक में कन्वर्ट हुआ, लोगों को अवेयरनेस आई, उन्होंने कहा ले लो, लैपटॉप्स आए, अवेयरनेस शुरू हुई। ये अवेयरनेस अगर 20 साल पहले होती, कंप्यूटर जल्दी आते, हमने कंप्यूटर आया फ़ायदा नहीं उठाया, बैन कर दिए, इंटरनेट आया टैक्स लगा दिया, अब मोबाइल आया हमने उसको फ़ायदा नहीं उठाया, AI आ गई है अब उसका फ़ायदा उठा लें। तो AI का जो फाउंडर है ओपन AI का, वो कहता है मैं इंटेलिजेंस की कॉस्ट को नियर टू ज़ीरो करना चाहता हूँ। यानी इंटेलिजेंस जिसके लिए आपको मास्टर PhD डिग्री लेनी थी, इल्म हासिल करना था, उसकी कॉस्ट वो कह रहा है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ज़ीरो करना चाहता हूँ। अब एक्शन के ऊपर प्राइस है। इंटेलिजेंस, आप ChatGPT से इंटेलिजेंट अच्छे नहीं हो सकते, नहीं उससे बेहतर नहीं हो सकता। तो आपने अब उसको इस्तेमाल करना ही नहीं सिखाया। अभी भी इश्तिहार नहीं टीवी में आ रहा है, ChatGPT चला लो, ChatGPT चला लो, ChatGPT चला। तो आपकी इंटेलिजेंस और गोरे की इंटेलिजेंस ठक करके 2023 में बराबर पहुंच गई। अभी तो ये बात मैं आप उसको बात को सेकंड करूंगा आपको कि अभी हम देख रहे थे कि इंडिया की जो टीम खेल रही है एशिया कप में, तो उस पे जो इसको ब्रांड किया हुआ है वो बहुत बड़ी एक एजुकेशन कंपनी है जो कर रही है इसमें, और पाकिस्तान के जो है जिसको किया हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये तो प्रायोरिटीज हमारी इसी किस्म की हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इससे पहले जाएं तो यूनाइटेड नेशन का मैं पता चला था कि वहाँ पे कोई इजलास हुआ था जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हुआ था, तो वहाँ पे जो है कुछ रोबोट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और रोबोट्स ने वहाँ पे कहा था कि जनाब हम इस दुनिया को इंसान से बेहतर चला सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अभी हमें ह्यूमन एलिमेंट जो है ना वो नहीं है। मैकेनिकली हम ज़्यादा बेहतर हैं लेकिन ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंटरनेट नहीं चलाना आ रहा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जा रहे हैं, आप बहुत तेज चल रहे हैं, आप क्यों करते हैं ऐसे? बीमारी है, बचपन में अम्मा ने सिखा दिया था जो अपने लिए अच्छा समझो अपने भाई के लिए अच्छा समझो। वाह वाह। तो जब मैं अपने लिए अच्छा समझता हूँ तो अपने बच्चों के लिए अच्छा नबी करीम ने सिखाया सबसे पहले, तो मेरी अम्मा ने तो अपना से सिखाया, डंडे मार मार के सिखाया ना, तो इसलिए करता हूँ। इसीलिए तो इसको किस तरह से हम यूजर्स में लेके, ये तो बड़ा आसान है कि यार आप टॉम, डिक एंड हैरी के साथ कर लें, लेकिन कैसे करें? क्या आपके पास ऐसे टूल्स हैं, क्या आपके पास ऐसी चीजें हैं? आपने इंटेलिजेंटली मूव कैसे करना है? आपने सिर्फ शरारत ही नहीं करनी सोशल मीडिया पे, आपने उसको अपने लिए वर्केबल कैसे बनाना है? ये चीजें कुछ थोड़ी सी बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, या थोड़ा सा बिहेव करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपके स्कूल के ऊपर भी आएंगे, जो स्कूल आपने कराची में चला रहे हैं। हम पंजाब में हैं, पंजाबी कोई नहीं सिखाता, मुआशरा सिखाता है। मुआशरा सिखाता है। हम अगर बेढंगे हैं तो किसी ने सिखाया नहीं है, मुआशरे ने सिखाया। मुआशरा क्या है? आप और मैं मिलकर मुआशरा बनाते हैं, किसी एक को शुरू होना होगा। एक बहुत प्यारी किताब है जिसको एजुकेशन से इश्तियाक हो, जिसके बच्चे हैं उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, आउटविटिंग द डेविल। ये नेपोलियन हिल की एक और किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, उसी ने लिखी है, 100 साल पहले लिखी थी और 100 साल तक आज भी वो भी एप्लीकेबल है कि एक्चुअली बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। तो जो चेंज आप बनना चाहते हैं वो चेंज आपसे शुरू होगी, दुनिया से शुरू नहीं होगी, राइट? आप शुरू करेंगे, फिर माजा, फिर साजा, फिर मोहल्ला बनेगा, फिर चेंज आना शुरू होगा। आहिस्ता 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 लोग जो शुरू में आता है उसकी शामत भी बढ़ जाती, पत्थर भी बड़े पड़ते हैं, और लोग कभी कभी जैसे हज़रत नूह को सुना नहीं, 900 साल में भी नहीं सुना,
نہیں سنتے. میجورٹی لوگ وہ کرتے ہیں جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے جو صحیح ہوتا ہے. میجورٹی انسان وہ نہیں کرتا جو صحیح ہوتا ہے. تو ہم ایسے آف لائن بات کر رہے تھے کہ اگر میں کہیں چلو اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہیں گے چلو کورین باربیکیو کھانے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی کورین باربیکیو کھایا نہیں ہے, تو سنا بھی نہیں ہے. تو لیکن اگر 5 کورین باربیکیو کہیں ٹاؤن میں کھل جائیں اور لائن سے ہوں, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک کورین باربیکیو, تو آپ کہیں گے یار یہ کیا سین ہے بھائی, یہ کیوں ہو رہا ہے, کون سے والا اچھا ہے, چلو ٹرائی تو کریں. یہ ہے چیلنج انسانوں کا کہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم کیونکہ ٹی وی پہ لڑائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم لڑنا سیکھ گئے. ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو رکشے والا بھی PhD ہے, آپ ملک سے باہر جائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پرائم منسٹر کا کیا نام ہے. اور ہمارے ملک میں جو ہے پرائم منسٹر کی بیگم, اس کے بچے, اس کے میاں, سب پرانے میاں, سب کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم جس چیز کے اوپر اٹینشن دیں گے, حضرت علی کا قول ہے کہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرو. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ والا مائک لگا کے پوڈ کاسٹ لانگ لینتھ جس کے اوپر انفرٹینمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, بات کرنا تو شروع کری. جا کے 3 منٹ میں تو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا. کریں کیا؟ دیکھیں, جب ہم اسکول میں جا کے بیٹھے تھے کلاس روم میں, نہ ماجے کا پتہ نہ ساجے کا پتہ تھا. بٹھا دیا کسی نے کہ جی آپ ماجا ادھر ہے, ساجا ادھر ہے, آپ اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں. بالکل اسی طرح سے کچھ بھی نہ کریں, فیس بک پہ جائیں, لنکڈ ان پہ جائیں, ایک ماجا کی ساجے کی جگہ ٹام, ڈک اور ہیری سے دوستی کر لیں اور اسے گپے لگائیں. بھائی کی آ رہے ہیں, بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہو, بھائی جوتے اچھے ہیں, بھائی وہی جو مستی مذاق آپ نارمل کرتے ہیں وہی کریں. لیکن آپ پھنس جائیں گے کیونکہ آپ اس سے وہ ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو عمران خان کا نہیں پتا, اس کو بیگم کا نہیں پتا, اس کو پاکستان کے پرائم منسٹر کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا پاکستان کدھر ہے. تو جب آپ ٹام, ڈک اور ہیری سے بات کریں گے تو کانورسیشن خود ہی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی وائرنگ اندر سے خود ہی چینج ہونا شروع ہوگی. پہلا اسٹیپ اتنا آسان ہے, میں آپ کو بار بار یہی بولوں گا کہ اتنا ہی آسان ہے کہ پیاس لگ رہی ہے, دریا بہہ رہا ہے, ایک ہاتھ یوں کریں, ڈونگا نہیں ہے, جا کے پانی تھوڑا سا تو پی لیں, پیٹ تو بھر لیں. تو وہ شروع اتنا ہی آسان ہے کہ آپ نے صرف ٹام, ڈک اور ہیری سے دوستی کر لیں. اگر آپ خاتون ہیں تو کسی سوزین, کسی لڑکی سے دوستی کر لیں. لیکن مردوں سے دوستی کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا انٹریکشن کانورسیشن کا زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو انٹریکشن کرنے میں تھوڑی سی عظمت حاصل ہوتی ہے, زیادہ بات کرتے ہیں. دوستی کرنا آسان ہوتی ہے. خواتین ان جنرل پلانٹ بھر میں تھوڑی سی دوستی کرنا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو آپ مردوں سے شروع کر لیں. جب آپ کے اندر سیلف کانشیسنس بڑھ جائے, خود ہی بڑھ جائے, تو آپ پھر ٹام, ڈک, ہیری کے بعد جان سے بھی کریں, اسمتھ سے بھی کریں, اور پھر اپنے جاننے والوں سے کریں, اپنی فیلڈ کے لوگوں سے کریں. اگر کوئی یہاں ویڈیو ایڈیٹر ہماری بات سن رہا ہے, پاکستان میں 1 لاکھ روپے کما لے گا, اور وہی ٹام, ڈک اور ہیری ویڈیو ایڈیٹر کو اگر ڈھونڈ لے تو وہ 10 لاکھ روپے کما رہا ہوگا. تو اس کو کہیں یار ایک کام کر, مجھے شاگرد تو رکھے 2 گھنٹے روز, جو بولے گا میں کر دوں گا. فری کر لے, کرا لے, کام کرا لے, یا کہ اس کو ٹیسٹ تو کر لے, وہ بھی ٹیسٹ کر لے. اچھا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے, دونوں جگہ پرابلم ہے. امریکہ زیادہ پیسے کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان, جس میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے یہاں پہ جو ہے نا گھوڑوں پہ لوگ پھر رہے ہیں اور تلواریں لے کے چلے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا امیج ہے. ہم عراق کو جیسے دیکھتے ہیں, ہم افغانستان کو جیسے دیکھتے ہیں, اور ملکوں کو دیکھتے ہیں. پاکستان کی برانڈنگ, پاکستان سے ملک میں 85 کنٹریز گیا ہوں, پاکستان کے 2 لوگوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. ایک کا نام ہے ملالہ یوسفزئی, دوسرے کا نام ہے اسامہ بن لادن, جو یہاں کا تھا بھی نہیں, اور کسی کو نہیں جانتا. تو آپ نے اپنے پاس سے ہیرے جواہرات پیدا نہیں کیے جس کو دنیا جانتی ہو. آپ جانتے ہو عمران خان کو کرکٹ ورلڈ جانتی ہے, ایک کمیونٹی ہے جو جانتی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کیسے جانتے؟ اگر کوئی ٹی وی خبر ہے پاکستان کے بعد فالوڈ بائی گڑبڑ نام, یہ ہو گیا, یہ گڑبڑ ہو گیا, کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی نہ کوئی ایڈونچر, کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ آتا ہے. تو ہم نے اس کو اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے آپ کے جتنے محمد بھائی ہیں, جتنے خان صاحب ہیں, جتنے بٹ صاحب ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے ٹام, ڈک اور ہیری سے دوستی کر لیں, جا کے ان کو ریئل پاکستان کا پتہ چلے کہ یہاں انسان رہتے ہیں, پڑھے لکھے رہتے ہیں. آپ ان کی نیوز فیڈ میں کوئی ماجا ساجا نہیں ہے, آپ کی نیوز فیڈ میں کوئی ٹام, ڈک اور ہیری نہیں ہے. تو آپ ایک سائلوں میں وہ رہ رہے, ایک سائلوں میں وہ رہ رہے. پہلے دوستی ہوگی,
پھر بزنس آٹومیٹکلی رہے. رشتہ بعد میں ہوگا, پہلے ہیلو ہائی تو کر لیں, پہلے ڈائریکٹ رشتے پہ نہ پہنچے, ایک ساتھ مجھے کوئی جاب دے دیں. دس از رانگ. جاب ضرور ملے گی لیکن پہلے چائے کافی, پھر اس کے بعد رشتہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویز انہوں نے جو ہے نا ابھی بتایا کہ کوئی 85 کنٹریز کو ٹریول کیا, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, لیکن ابھی بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو پہلے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جب پاکستان کو چھوڑ کے 85 کنٹریز میں گئے تو وہاں سے جب آپ واپس آتے ہیں پاکستان میں تو کیسا لگتا ہے, کیا سچویشن ہے, کیا ڈفرینس ہے؟ ایک تو ہلکا سا بتا دیا انہوں نے, لیکن تفصیل کیا ہے؟ یہاں کے لوگ ڈم ہیں, یہاں کے لوگ سست ہیں, یہاں کے لوگ بیکار ہیں, یہاں کے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, یا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ڈائریکشن نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا کویسچن میں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس, ایک چھوٹی سی بریک ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ریحان اللہ والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ویسے تو ان کا کلیم ہے کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر بچہ پاکستان میں بیٹھ کے کم از کم 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کما سکتا ہے گھر بیٹھ کے. اس کے بارے میں تو بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہم بات چھوڑ کے گئے تھے کہ جناب 85 کنٹریز, تو اس کے بعد جب پاکستان میں آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, کیا مسنگ لنکس ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ہم ڈمپ ہیں, ہم سست ہیں, ہم بیکار ہیں, ہمارے پاس نالج نہیں ہے, ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ہم کہاں پھنس گئے کہ ایک ہی دائرے میں گھومی جا رہے ہیں؟ کیا مسنگ لنک کیا ہے؟ ہم کولو کے بیل ہیں اور ڈم نہیں ہے, نہ سست ہے, سست بھی نہیں ہے, ڈم بھی نہیں ہے, بیکار بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی. سر بیکار نہیں بنایا تو پاکستان کی بیکار بنایا. بیکار نہیں ہے, فرق ہے اور پتہ نہیں ہے اور ڈرپوک ہیں. اور ہر یہ انسان کی خصوصیت میں شامل ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, کتاب ہے 7.5 مائنڈس. ڈرپوک کیا, ہم تو پتہ نہیں اتنے ایڈونچرز کر لیتے ہیں. ڈرپوک بندہ مار سکتے, بندے سے بات نہیں کر سکتے. زندگی گزر جائے گی, لیلا سے بات نہیں کریں گے, لیلا کے عشق میں گرفتار عشق میں شاعری کتابیں محبت نہیں کر سکتے, دیوان لکھ دیں گے. ہاں جی ہاں, لیکن یہ بول نہیں سکتے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. کھلا کے بندے کو مار دیں گے, بھائی جان کھانا نہیں کھایا میں ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ جملہ نہیں اردو میں ہے ہی نہیں, ایکسپریسو نہیں ہے. ارے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں آئی لو یو مائی بردر تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم, یہ کیا, ہاں ٹھیک ہے, تو پریشان ہو جاتے ہیں. سو ہماری کچھ وکیبلری میں کچھ چیلنجز ہیں, ہماری زبان میں کچھ چیلنجز ہیں, ہماری ثقافت میں کچھ چیلنجز ہیں جو کہ گلوبل نہیں تھی. ہم ایک اپنے آپ کو ہم جیسے ہیں ویسے ہیں, ٹھیک ہے, جو سب کو معلوم ہے کیسے. اب ٹھیک کیسے ہوں کہ پہلے یاد رکھیں کہ دنیا میں 8 بلین لوگ رہتے ہیں, دنیا میں 250, پاکستان میں 250 ملین لوگ رہتے ہیں. آپ کیلکولیٹ کر لیں 2.7% ہے پاکستان دنیا کا, صرف 97.3% پاکستان سے باہر انسان رہتی ہے. تو آپ کو اپنے جیسا کوئی نہیں مل رہا تو آپ باہر ڈھونڈ لیں. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو یہیں پہ ڈھونڈنے, ماجے ساجے کو اپنے جیسا بنانا ہے, سب کو پیچھے لڑے ہیں. تو ہماری اویئرنیس کی لیول بہت لو ہے. نہیں, لیکن ہم جب نہیں مل رہا ہمارے جیسا تو ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, گیو اپ کر دیتے ہیں. ڈرپوک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مل رہا تو کم از کم کریونگ آپ میں ہونی چاہیے, کوئی آپ میں جستجو ہونی. جستجو کیسے بلٹ ان ہوگی یا نہیں ہوگی, یا بلٹ ان ہوتی ہے یا کیا, وہ ایک ایشو. ہم لوگ تو بس اس میں کزن کا پرابلم ہے سارا. کزن اگر میرے کزن نے اپنی لیلا کو حاصل کر لیا تو میں بھی پیچھے لگا رہوں گا. اگر میرے 2 کزنوں نے لیلا کو حاصل نہیں کیا تو میں بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا, اماں میری بھی نہیں مانے گی. ہم ازیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ میری اماں نہیں مانے گی. So it is rat race نہیں ہے. میں پھر وہی کتاب پہ واپس آتا ہوں. ایک لیزا فریڈمین ایک نیورولوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے 7.5 مائنڈس. وہ سمجھاتی ہے کہ انسان کا آفٹر 20 years of age پرائمری پرپس ہے کہ نئی چیز نہیں سیکھنی ہے. 20 years of age after it's too early. سونی کا جو فاؤنڈر ہے وہ کہتا ہے 2 سال کے بعد 90% چیز وہ سیکھ چکا ہے. پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد, پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد وہ سب 90% سیکھ چکا ہے. گھٹی میں سن چکے ہیں, پڑھ چکا ہے گھٹی میں, اب چینج نہیں ہوگا. یہ ہم نے کیا کرنا ہے, پرابلم کیا کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ریپیٹیشن 5 دفعہ دن میں اذان ہوتی ہے. ہم صبح اسی لیے یادداشت کے لیے, ریمائنڈر کے لیے کہ اگر آپ کی عادت جو بچپن سے دل گئی اب وہ چینج نہیں ہوگی. تو ارسطو انکل نے 2500 سال پہلے بتایا تھا کہ پہلے انسان آتے بناتا ہے, پھر آتے انسان بناتی ہیں. تو جو عادتیں بن گئی اب وہ چینج
चेंज तो होंगे नहीं, पंजाबी आ गई तो अब जापानीज तो आएगी नहीं भाई, छोड़ यार क्या यही कुछ बता दे यार, चल यार फजे के पाए खाने हैं, बारबेक्यू कोरियन नहीं ट्राई करनी है, ट्राई नहीं करनी है। पाए से अगले पाए नहीं आया अभी तक, क्यों व्यूअर्स आए कोई? मेरा नहीं ख्याल व्यूअर्स के फज्जे पे पाए के बाद कोई पाए आए नहीं, फज्जे के पाए को ग्लोबल फ्रेंचाइज क्यों नहीं बनाया? मैकडॉनल्ड्स 35,000 दुकान बना सकता है, फज्जे भाई ने क्या वहां लिखा हुआ है मेरी कोई ब्रांच नहीं है, फखर से कह रहा है, फखर से बता भाई क्यों फखर कर रहा है, फखर बात नहीं। अरे 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 वाह वाह। So we have to change the way we are, and the only way we will change is कि जब हमको कुछ थोड़ा नया पता हो, हमें पता हो कि जो हमारा पिंड है इसके उस तरफ भी कोई पिंड है, और जो हमारा दुश्मन नहीं है वो भी वहां से भी लड़की लाई जा सकती है। जैसे आजकल आंटियां आ रही हैं अमेरिका से आके बच्चे लेके जा रही हैं, उनको हमारी एक आंटी जो है 70 साल की हमारे स्कूल में शिफ्ट हो गई अमेरिका से। अच्छा। उनको शादी करके हमने वापस नहीं भेजा और वो हमारे अमेरिकन हैं और रिवर्स माइग्रेशन हमने करवाई है, वो यहाँ रहती हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। कार्ला रिचमैन उनका नाम है, आप लोग फेसबुक पे जाएं देखें, रोज पढ़ाती हैं। पिछले 5 साल से वो औरत मेरे फेसबुक पेज पे रोज अंग्रेजी पढ़ाती फ्री होती। तो वही चीज़ अब बाकी लोग भी कर सकते हैं और लोग भी इसी तरह से रिवर्स माइग्रेशन भी करा सकते हैं। एंड इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमें क्योंकि डर लगता है, कभी डर क्यों लगता है कि कभी किसी ने किया नहीं है, कभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो आप अपनी इस टाइप की सोच को लेके जब हम जैसे लोगों में घूमते फिरते हैं तो आपको क्या दुख होता है या आपको अब आदत सी है मुझको ऐसे जीने में? मैं पैराडोल की बोतल लेके घूमता हूँ मैं पैराडोल की और माइग्रेन की बोतल लेके क्योंकि हफ्ते में एक दफा रहता है। आपकी टाइप का बंदा जो मैं क्लास 9 से वो जो है वो आईटी में आ चुका था और कंप्यूटर्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो है वो खूब गया था और उसको पता था कि आगे यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाना है और मेरी आपकी जो है वो होलोग्राम या क्लोनिंग या व्हाटएवर जो भी आप उसको कर लें तो वो सारा कुछ हो जाएगा। तो वो उसके बाद जब आप लोगों को वक्त जाया करते हुए देखते हैं और उसी चीज पे जिस चीज से बहुत कुछ बन जाना है उसी से उनकी जिंदगियां बन जा रही, शायद उसी से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस वक्त डॉलर का एक रिपोर्ट चल रहा है वो भी टर्न अराउंड हो जाता है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो सारा कुछ डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहा है कि वो उससे आपने फॉरेन करेंसी यहाँ पे जो लेके आनी। आपको कैसा फील होता है और आप क्या वो टॉम डिक एंड हैरी तो हो गया, वो जो आपने कहा था कि जनाब 1 लाख रुपया बड़े आराम से एक बंदा कमा सकता है, वो कैसे कमा सकता है? मैंने कहना शुरू किया था जब डॉलर था 100 रुपए का, अरे नहीं 100 भी नहीं 60 रुपए का, तो वो थे उस वक्त 30,000 रुपए और मैं बोलता था कि $500 कमा लो, 30,000 रुपए। अब वो बढ़ते 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 2.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पहुंच गए, तो वो हम डॉलर पे पैक कर देते हैं उसको $500 महीना पर आपसे कमा सकते हैं। क्यों है ये लॉजिक, क्या है? अगर आप सिलिकॉन वैली में रहते हैं, खासतौर पे सैन फ्रांसिस्को सिटी में रहते हैं, तो $17 घंटे का आपको मिलता है मिनिमम वेज। भंगी हो, जमादार हो, मैकडॉनल्ड पे काम करते हो, वीडियो एडिटर हो, कुछ भी हो, कम से कम आपको $17 मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। अगर आप वेज रेट है, आप मैक्सिको से आ गए, अंडर द पॉकेट काम कर रहे हैं, लीगल रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, तो $10 मिलेगा। तो $10 घंटा बनता है $3,000 घंटा। तो अगर आप $3,000 घंटा कमा रहे हैं तो अगर आपने 10 घंटे काम किया तो बन गए 30,000 रुपए, ठीक है। और 3 दिन में आपके बन गए लाख रुपए, 4 दिन में 101 लाख भी बन गए। तो इस हिसाब से अगर आपने अब करना क्या है कि आपने काम इधर नहीं ढूंढना है, अब जो कुछ भी करते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है माड़ी सी, आप FA पास हैं, बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, अकाउंटिंग का काम करते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है। पहले अगर आपके पास लिंक्डइन पे 1000 लोग हैं तो 2000 टॉम, डिक और हैरी को ऐड कर लें। ऐड करना इट कुड बी, अच्छा ये ना सोचे कि ये इस जॉब में है, ये तो अकाउंटेंट नहीं है। क्लास फेलो जो थे ना इधर और इधर, एक ने SP बन जाना है, एक ने बिजनेसमैन बन जाना है, दोनों आपके बडी हैं, उस बडी से काम कराते हैं। बडी अगर आपका एग्जैक्टली वही काम करता होगा जो आप करते हैं तो आपको गाइड ही नहीं करेगा, यार इसको बता दिया ना ये मेरे से ऊपर आ जाएगा। तो आपने बडी वो उसको बनाना है जो आप जैसा नहीं है। हम सारे जाते हैं उसके पीछे जो हम जैसे हैं, जो पाकिस्तानी दुनिया के नंबर 1 लोगों में से जो टैक्सी ड्राइव करते हैं। वो क्यों करते हैं? फिर वही कजन प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम है कजन। इधर दुबई गए, कजन के घर में ठहरे, कजन क्या करता है, टैक्सी ड्राइव करता है, कहता है कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, चलो ये लो चाबी की चाबी, चल शुरू हो जाओ, कोई ठड़च, कोई जरूरत नहीं कर, कोई नया काम करने नहीं देना, क्योंकि दिमाग प्रोग्राम्ड है उसी चीज के लिए जो आती है। यार ये आराम से कर लो भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, किस चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ो रेहान बल्ला वाला पागल का बच्चा, छोड़ो उसको, अपने काम करो यार, किस चक्कर में पड़ रहे हो। इसलिए हम वही रहते हैं
جہاں جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں. بہت پرانی اسٹڈی ہے کہ اگر آپ کے 5 دوست ملینئر ہیں تو چھٹے آپ خود بخود بن جائیں گے. کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا, ایک پیچھے سے ٹھڈا مارے گا, ایک آگے سے کھینچے گا, پکڑ کے آپ کو لے جائے گا. known by the company he keeps obviously. تو ایجوکیشن 70% جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ پیئر لرننگ ہوتی ہے. پیئر لرننگ نہیں ہوتی, پیئر لرننگ ہوتی. پیئر آپ کا دوست ہے, جو آپ کا دوست ہوگا آپ وہی زبان بولیں گے. آپ کچھ بھی نہ آتا ہو آپ کو, آپ 7 جیپنیز دوست بنا لیں, صبح شام وہاں جا کے آپ وہ چیچا پو کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کافی پئیں, 6 مہینے کے بعد آپ بھی چیچا پو کر رہے ہوں گے. اچھی نہیں کریں گے لیکن شروع تو ہو جائیں گے نا. وہ کہے گا یار یہ میرا دوست ہے بھائی, اس پہ مجھے ٹرسٹ ہے, یہ چور نہیں ہے, یہ کبھی کبھی چائے بھی پلا دیتا ہے, غریب ہے, پاگل نہیں ہے, اسمارٹ ہے, اس کو کوئی چھوٹا موٹا کام دے دو. دیٹس ہاؤ وی ول اسٹارٹ. بیکاز ہم چھوٹے موٹے ہیں, ہم غریب ہیں, ایکسیپٹ کر لیں. اپنے آپ کو نہ سمجھیں گے آپ فن خان ہیں, ایک دن میں ایلون مسک نہیں بن سکتے. اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کافی ہوگا ہمارے لیے. جو ایکسچینج ریٹ اگر آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ شروع کر دیں, ہاتھ جوڑ کے اس کو کہیں مجھ سے 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں فارغ ہوتا ہوں, مجھے کوئی کام دے دو. I will do anything which I can do, I will learn. اگر آپ میں خواہش ہے اور آپ کے پیٹ میں بھوک ہے تو آپ آگے چلے جائیں گے, اور وہ بھوک ہے. لیکن بس ڈر تھوڑا سا ہے یار, ریحان بھائی پتہ نہیں کیا کہیں گے, میں ان کو ان باکس کروں گا نہیں کروں گا, یار بات سیلفی لے لوں گی نہیں لوں, بات ہی نہیں کی جائے. وہی لیلا والی بات آ گئی. لیلا سے محبت بہت ہے, پیسوں سے محبت بہت ہے, لیکن ذرا شرم آتی ہے سر پیسے مانگتے ہوئے, اچھا نہیں لگتا. نہیں تو ابھی آپ نے لنکڈن کی بات کی, ہمیں تو یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بہت ایکٹیو ہیں, ہم لوگ فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہیں, ہم لوگ یوٹیوب پہ فلمیں جو ہیں ڈرامے بہت زیادہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ باقی جس قسم کی چیزیں ہیں وہ اسنیپ چیٹ ہے, بہت ساری چیزیں جو فیچرز دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ کوئی کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا لنکڈن کا, کیونکہ لنکڈن جو ہے وہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے وہاں پہ. ابھی تو ہم لوگ بہت زیادہ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو نہیں ہو سکے, حالانکہ وہ بھی ایک اچھا انجن ہے. لیکن لنکڈن کا تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ بہت سے ویورز کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہم سے کچھ ہٹ کے چیز ہے, وہ فیس بک جیسی انٹریکٹیو نہیں ہے, وہ آپ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتی ہے, یا ٹویٹر کی طرح انفارمیٹیو نہیں ہے, یا اس طرح کے وہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ. اور یہ جو لنکڈن بہت کارپوریٹ لیول پہ آپ نے یہاں کا جو ایک کلچر ہے, بہت کارپوریٹ لیول کا جو ہے نا اکاؤنٹ ہے. بہت سے ایسے ہیں یہاں پہ جو اچھا بھلا کام کر رہے ہیں جن کا لنکڈن پہ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو تھوڑا سا اس کو کھولیں گے, لنکڈن کیا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ لنکڈن بالکل فیس بک کی طرح ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا پلیٹ فارم ہے. جیسے آپ فیس بک پہ فوٹو شیئر کرتے ہیں ویسے لنکڈن پہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ دوستیاں فیس بک پہ بناتے ہیں ویسے آپ لنکڈن پہ بھی بنا سکتے ہیں. پہلے آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی فیس بک بھی نہیں چلاتا تھا. میری پہلی ویڈیو جو ہے جو آج تک آئی تھی وہ دیٹ واز کہ فیس بک ہوتا کیا ہے, جو آج آپ نے مجھے سوال کیا لنکڈن کے بارے میں. اس لیے میں نے نہیں بتایا کبھی زیادہ, کیونکہ لوگ اگر فیس بک نہیں چلا سکتے تو لنکڈن نہیں چلا سکتے. جو آدمی کینوا نہیں چلا سکتا اس کو میں فوٹو شاپ کا کیا بتاؤں. سو لنکڈن ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنی فوٹوز, اپنی ویڈیوز, اپنے بارے میں بایو بتاتے ہیں. وہ آپ کی نئی سی وی ہے, آپ کا ریزیومے ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے آپ کون ہیں, آپ نے کیا کیا کام کیا. میں نے آپ سے ملاقات کرنے کے بعد پوچھا آپ کون ہیں, آپ نے کیا کیا کیا, تو آپ نے بتایا میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اگر میں آپ کو لنکڈن پہ دیکھ کے آ جاتا تو مجھے وہ سارے سوال کے جواب مل گئے ہوتے. تو 99% پاکستانیوں کا لنکڈن کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ اکاؤنٹ بنا لیں. اٹس فری, اٹس اونڈ بائی مائیکروسافٹ, مائی اونر از مائیکروسافٹ. اس کو لے لیں, اس پہ اکاؤنٹ بنائیں, اور اپنے جتنے ماجے ساجے ہیں ان کو دوست بنائیں. پھر ٹام, ڈک اور ہیری کو دوست بنائیں. پھر اپنی پروفائل کو اچھا کریں, وہ گائیڈ کرتا ہے کانسٹنٹلی کہ اچھا کرنے ہیں. لنکڈن کی اپنی یونیورسٹی ہے, وہ فری ہے, آپ لنکڈن پہ جا کے اسکل سیکھ سکتے ہیں. لنکڈن دنیا کی سب سے بڑی بازار ہے جہاں پہ جابیں ملتی ہیں. لوگ اب لنکڈن پہ ہی جاب پوسٹ کرتے ہیں, لنکڈن سے ہی بندہ اٹھاتے ہیں. تو 70% to 60% دنیا کی جاب لنکڈن سے لگتی ہے. تو اگر آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے, بزنس ڈھونڈنا ہے, کوئی کسٹمر ڈھونڈنا ہے, کوئی پارٹنر ڈھونڈنا ہے, کوئی رشتہ بھی ڈھونڈنا ہے, تو لنکڈن از دا بیسٹ پلیس. کیونکہ وہاں پر کیونکہ اس پہ فوٹو ضرور لگاتے ہیں لوگ, اچھی ہوتی ہے, بایو لکھی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا. فیس بک پہ تو لکھا ہی نہیں ہوتا, کبوتر کی فوٹو ہوتی ہے, لکھا نہیں ہوتا میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں. سو لنکڈن پہ آئیں اور لنکڈن پہ جا کے دوست بنائیں, نیٹ ورک کریں اپنے جیسے, اپنے نہ جیسے, اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دین یو کین لک فار ریموٹ جاب. یوٹیوب پہ جائیں, سرچ کریں کہ میں ریموٹ جاب کیسے سرچ کر سکتا ہوں. ریموٹ جاب کیا ہے؟ ریموٹ, دور,
جاب نوکری, دور پہ بیٹھ کے نوکری کرنے والی, گھر سے کام کرنے والی, لاہور ٹو کراچی نہیں بلکہ کراچی ٹو جاپان, لاہور ٹو نیو یارک, لنڈن, اور آپ اسی کرنسی میں پیسے کما سکیں گے, اس کے حساب سے پیسے کما سکیں گے. کیونکہ جس طرح سے فار ایگزامپل کوئی لاہور میں کوئی ماجا ساجا آ جائے, یار اس کو رکھ لیں ڈرائیور, تو آپ اس کو کہیں 2,000 روپے دے دیں, تو کہے گا پاگل ہو 2,000 میں کھانا کیسے کھائے گا. تو جب ہم پاکستانی جاتے ہیں امریکہ کہتے ہیں ہمیں $100 دے دو, تو پاگل ہو, 3 برگر آئیں گے اس میں, تو کھانا کیسے کرو گے. تو اس کو آپ کو پہلے سمجھانا پڑے گا بھائی. ہمارے ملک میں ایگزیکٹ سیم برگر جو نیو یارک سٹی میں آپ کو $14 کا میکڈونلڈ میں ملے گا, ایگزیکٹ سیم برگر پاکستان میں $1.4 کا ملتا ہے میکڈونلڈ میں. آپ فرما رہے تھے کہ نقصانات, پاکستان از ناؤ دا چیپسٹ کنٹری آن دا پلانٹ ارتھ, جہاں میکڈونلڈ سب سے سستا ہے. نہ کریں ایسے, دنیا میں اس سے سستا KFC, میکڈونلڈ, پیزا ہٹ کدھر ہی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. آپ اگر ڈالر میں کماتے ہیں تو آپ خود, آپ جتنے کا 4 آدمی یہاں کھانا کھائیں گے اتنے کا ایک بندہ نہیں کھا سکتا باہر جا کے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ابھی میں جب اس میں سنگاپور میں تھا تو مجھے کوٹری جیسا میرا جو ہوٹل تھا وہ $120 روز کا تھا, which is around 38,000 rupees a night. سر میں درد ہو گیا تو میں پیناڈول لینے چلا گیا, تو $12 کی ایک گولی تھی. $12 کی ایک گولی تھی, پیناڈول کا پتہ نہیں, یہاں پہ گولی مطلب آلموسٹ فری ہے. جی ہاں, اور پانی کی بوتل جو بڑی والی تھی وہ $4.5 کی تھی. 7-Eleven برانڈ کی, وہ بھی نہیں کہ مہنگا والی بوتل ہو, ہاں جی بالکل پھٹیچر پانی جو ہے وہ جو تھا وہ $4.5 کی تھی. میرا تو سر پکڑ دیا, میں نے کہا میں کدھر آ گیا, کدھر پھنس گیا بھائی, یہاں سے کیسے بھاگوں. کیونکہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا, کہ آپ فوراً روپے میں کنورٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. 5,000-4,000 روپے گولی, واٹ. تو آپ کو اور درد ہو جائے گا. سو آئی پرسنلی تھنک اٹس اور اس میں 2 ہفتے مجھے رہنا پڑا, تو آئی ریئلائز کہ وی لیو آن, ہم بہت ہی زبردست ملک میں رہتے ہیں اگر ہم اس کا لیوریج صحیح کر لیں, ہم اگر صحیح فائدہ اٹھا لیں. پاکستان میں تو میں آپ کو ابھی, آپ گھنٹی میں چائے لے آؤ, اوے پانی لے آؤ, کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. بندہ گیٹ کھول رہا ہے آپ کے لیے, کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. کوئی باہر سے رکھیں گیٹ, یہ کیوں کھول رہا ہے, آپ خود کیوں نہیں کھول رہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کام کیوں کرا رہے ہیں, یہ کیا سلیوری لگ رہی ہے ہم کو, تو یہ آپ کتنے پیسے دیتے ہیں اس کو, یہ تو سلیوری کے پیسے ہیں. ہم ایک سلیو کنٹری میں رہتے ہیں, ہماری جو تنخواہیں ہیں دنیا کی سستی ترین ہیں, ہم ایک گولڈ مائن ہیں, ہم اس گولڈ کو پالش کرنے کے بجائے راک باہر بھیجے جا رہے ہیں. پاکستان سے جو بچے تیار ہوتے ہیں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں جا کے دبئی میں. میں نے نہ آسٹریلین, نہ امریکن, نہ انگلش کا پھٹیچر بندہ بھی ٹیکسی چلاتے ہوئے کبھی کہیں نہیں دیکھا. امریکہ میں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں ہمارا کوئی ٹیکسی چلاتا, کہ لوئسٹ فارم آف جاب ہے وہ ہم کرتے. کیوں کرتے, کیوں جمعدار دنیا کے بنے ہوئے, مطلب واٹس دا پوائنٹ. پڑھائی تو ہے, تھوڑی اچھی کر لو, کوالٹی اچھی کر لو. اور وجہ میں آپ کو پھر یہی بتاؤں گا کہ صرف یہی ہے کہ کزن پرابلم ہے, کہ کزن نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے. اور میں نے نہیں دیکھا, میرا کوئی کزن مجھے نہیں جانتا, نہ مجھے اچھا سمجھتا ہوگا. پہلے تو جانتا نہیں ہوگا, اچھا سمجھتا, میں نے ان کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزارا. تو میرے سارے جتنے بھی کزن ہیں, میں آدم کی اولاد سب کو کزن جانتا ہوں. تو سب اگر رشتہ دار ہیں تو ان کزن جو ٹام, ڈک اور ہیری میری دوستیاں ان سے زیادہ رہی ہیں. آپ دنیا کے آلموسٹ کسی کنٹری چلے جائیں, لوگ مجھے میسج کرتے ہیں, یار کوئی جاننے والا ہے یہاں بتا دو. میں پاکستان جا کے باہر پاکستان کا کھانا نہیں کھاتا, کہ اس ملک کا کھانا کھانا ہے جدھر چاہ رہے ہوں, جا کے کلچر تو سمجھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے گھر میں جا کے رہوں, اس لیے نہیں کہ میں ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں اس کا کلچر سمجھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو بھائی. سو آئی تھنک کہ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں یا IQ لیول کم ہے. IQ کیوں کم ہے, IQ اس لیے کم ہے, پاکستان ہے لوئسٹ IQ ان دا ورلڈ. کیوں کم ہے, کتابیں نہیں پڑھتے, اخبارات پڑھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, 4 گھنٹے پالیٹکس دیکھتے ہیں, تو بندے کا اچھے بھلے کا پاگل ہو جاتا ہے. تو وہ میرا ایک دوست ہے, مینٹر ٹائپ دوست ہے, اس کا نام ہے پیٹر ڈیمانٹس. وہ کہتا ہے CNN از کرائسس نیوز نیٹورک. It's not cable news network, it's crisis. ٹی وی بند کر دیں. میرے گھر میں کوئی کیبل نہیں ہے, کوئی ٹی وی نہیں ہے. میں نے اپنا 14 سال سے میرا فون سائلنٹ ہے, پیسے بھی کماتا ہوں, پرابلم بھی نہیں ہوتی, دنیا کے سارے کام بھی کر لیتا ہوں, میرا تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہو رہی. فون سائلنٹ ہے, 14 سال سے سائلنٹ ہے. ٹی وی نہیں دیکھا اتنے سال سے. کبھی کبھی غلطی سے کسی کے پاس بیٹھ جاؤ پاکستان میں, تو وہ کل میں کہیں چلا گیا تھا تو وہاں اتنا ٹی وی کی نوائز تھی نیوز کی, کہ میں جا رہا ہوں, میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. So I couldn't handle it. اور یہ آپ کا جو سوال تھا کہ پرابلم ہو جاتی ہے جب آپ فرق ہو جاتے ہیں,
تو چیلنج ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور آج ہی مجھے سر سید احمد خان کی کسی نے کتاب بھیجی, ان کا سفر نامہ, وہ مفتی ہیں جنہوں نے بھیجی, وہ آج کل ہالینڈ میں. وہ کہہ رہے ہیں آج کل ریحان بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں, میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ ایک عالم دین ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے عالم دین ہیں میرا بس چلے تو میں ان کو ڈگری نہ دوں عالم کی جب تک وہ 6 مہینے ملک سے باہر نہ گزاریں. اس لیے کہ مارک ٹوین نے 120 سال پہلے یا 100 سال پہلے کہا تھا کہ ٹریول ہے نا یہ اگنورینس کو ختم کر دیتا ہے. تو میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے دنیا کی کسی ملک یونیورسٹی کی سوائے سفر کیا ہے. سفر انگریزی میں آپ کرتے ہیں اور اردو میں بھی کرتے ہیں. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا پرانا خول اتر جاتا ہے, نیا خول انٹر ہو جاتا ہے, آپ تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں, آہستہ 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 اپنے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن ایز یو سیڈ کہ یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ, اگر آپ جا کے پھر اپنے جیسوں مینڈوگوں میں رہ جائیں گے تو پھر دنیا میں تو بہت سارے ریمبو کے تو بہت سارے کلر ہیں. سو اسی مینڈک کے ساتھ کیوں گزار رہے ہیں جیسے کہ ساری زندگی کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی کہتا ہے پاکستانی کھانا آپ کو پسند نہیں ہے, کہ تو 40 سال کھایا ہے, 50 سال کھایا ہے, تھوڑا سا تو سواد دوسرا, دنیا اور بھی تو ہے نا کچھ فلیور تو اس میں. ریحان بھائی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ جب واپس آئیں گے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن کرنا ہے. ایک اس قسم کا ان کا جو ہے نا وہ ایک انہوں نے اسکول بنایا جس میں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں ذہنی طور پر, کیونکہ انہوں نے ان کو موبائل بھی دے دیے, لیپ ٹاپ بھی دے دیے, آئی پیڈ بھی دے دیے, چیزیں کر دی ہیں. اب ہم پتہ کریں گے کہ یار آپ اسکول میں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے جو ایجوکیشن جو آج کل پورے جگہ پہ دی جا رہی ہے وہ اتنی اچھا معیار کا بچہ نہیں پروڈیوس کر رہی جتنا یہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ریحان بھائی مجھے بتائیے وہ اسکول کون سا ہے, کیوں آپ بچے خراب کر رہے ہیں؟ میرے پاس رپورٹ آئی ہے کہ بچوں کو اپنے موبائل دے دیں اور وہ اپنے مینڈیٹری کر دیے کہ موبائل لے کے آئیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. اس میں کیا سکھا رہے ہیں ان کو, کیوں بچوں کو ہمارے قوم کے ذہین بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ذہین نہیں بنانا چاہتا, آپ کی بات کو میں خود ناک آؤٹ کر دیا. ذہین نہیں بنانا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ جو علم اویلیبل ہے, جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اس کا استعمال سیکھ لیں. وہ سیکھ لیں کہ سیکھتے کیسے. ارے واہ, اور اگر سیکھنا بھی سیکھنا چاہیے پہلے, سیکھنا ہی تو سیکھنا چاہیے. ارے واہ واہ واہ, کہ کیسے سیکھنا ہے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرا پی ایچ ڈی ہے فیل ہونے میں. 150 کمپنیاں میں نے ختم کی ہیں, تو 150 میں سے 4 بہت اچھا کماتی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ختم ہو گئی. وہ ایکسپیریمنٹ سے 97% دنیا میں اسٹارٹ اپس فیل ہو جاتے ہیں. تو میرے جو اسٹارٹ اپس تھے وہ بھی فیل ہوئے. تو ان فیل ہونے سے جو میں نے سیکھا, ایک تو نڈر ہو گیا, کچھ بھی شروع کر لیتا ہوں, چلو یار فیل ہی ہوگا نا, کیا ٹرائی تو کرو. اور جس کو چاکا لت کے پنجابی میں جو کہتے ہیں اس میں جہاں کے میرے سارے ٹوٹ گئے. ناٹ مور شائر. جی, تو اوپن اے آئی کا جو فاؤنڈر ہے سیم آلٹمن, وہ کہتا ہے کہ میں نے انٹیلیجنس کی کاسٹ کو نیئر ٹو زیرو کر دیا, which means کہ چیٹ جی پی ٹی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیو جاب بن کے میری سی وی پڑھ کے مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس ایز اے مینٹور اسٹیو جاب بھی ہے, آپ کے پاس آئنسٹائن بھی ہے, آپ کے پاس بل گیٹس بھی ہے. آپ اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ یار یہ میری سی وی ہے, یہ میرا لنکڈن آئی ڈی ہے, and it's on one click. It's on one click. ایک اور اس کا ایک اور ایپ ہے, اس کا نام ہے پرپلیکسٹی. پرپلیکس یعنی کنفیوژن. perplexity.ai وہ گوگل کا ایک نیا ورژن ہے جو کہ بارڈ سے اور بنگ سے بہت مجھے اچھا لگتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, آپ اس کو کہیں یہ میرا سی وی ہے, یہ میرا لنکڈن ہے, یا میں جس سے ملنے جا رہا ہوں یہ اس کا لنکڈن ہے, مجھے اس کے بارے میں ذرا کہانی تو لکھ دو, قصیدہ تو بنا دو, گانا تو بنا دو. تو آپ کے پوائنٹ سے اس نے پورا کا پورا کر دیا. جی نہیں, پوائنٹ 2 سیکنڈ میں آپ کو وہ پڑھ کے دے دیتا ہے. کوئی یوٹیوب کے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اس کے پوائنٹس تو نکال دو. ارے ٹھیک ہے. سو جو ٹائم تھا, جو کتاب ہے, اس کی سمری تو بتا دو. چلو اچھا, یہ کتاب ہے اور یہ میں ہوں, میرے لیے اس کتاب میں کیا کام کا ہے یہ تو بتا دو. اب جب اتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, کیا آپ کو یوز کرنا آ رہا ہے, اور آپ پھر غریب ہیں. تو اس قوم کا جو بڑا مسئلہ ہے, وہ مجھے بھکاری قوم نہیں پسند. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون ایز اے سٹیزن. میرے خیال میں تو بہت ساروں کو پسند ہے. میں تو سمجھتا ہوں بھیک مانگنے کی عادت ہے, فری کھانا کھلانے کی عادت ہے, اور خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی آج ویڈیو پوسٹ کر دوں کہ میں لنگر پہ آیا ہوں اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ آدمی ہے, یہ لوگوں کو کام کرنا سکھاتا ہے, تو کچھ نہیں ہوتا ویڈیو کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم کو لنگر کھانے کی
عادت ہو گئی ہے, وہی کزن والا ایشو عادت ہو گئی ہے. تو بہرحال میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنی نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اس سے آگے کی چائنیز کہاوت ہے نا کہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ بغیر مچھلی کھلانے کے. تو مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھاتے؟ آپ یہاں شاہد جویا کو بلائیں, رضوان فیکٹری والا کو بتائیں, وہ 20,000 روپے میں 5,000 میں فیکٹری لگانا بتایا جاتا ہے بندہ, تو آپ 5,000 روپے میں فیکٹری کیوں نہیں لگواتے؟ سو کمنگ بیک ٹو دا اسکول, ہم نے پورے اسکول میں وائی فائی ہے ہمارے اسکول میں. ہر بچے کو ہم نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا, 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی, OLPP.org. ہم چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہو. ہم 1,000 روپے لیتے ہیں اور لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں. لیپ ٹاپ کی قیمت جو ٹوٹل ہے وہ 14,000 روپے ہوتی ہے. 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے, خراب ہو جائے دوسرا لے جاؤ, ٹھیک نہیں کرتے, دوسرا دے دیتے ہیں. OLPP.org, I want to plug that in, check out کریں. ابھی میں نے اس کو اپنے فنڈ سے چلایا ہے. I want to inspire اخوت, I want to inspire other micro finance banks. یہ بینکوں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل میں ہر سٹیزن کا رائٹ ہو کہ وہ ایک لیپ ٹاپ یا اور ایک موبائل کے لیے 0 انٹرسٹ پہ لون لے سکے. ابھی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے میں نے تعلیم دینی ہے, وہ تو دیتا نہیں ہے. ابھی آپ نے جو جی آپ والی بات کہ میرا کام نہیں, لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ لوگ بہت زیادہ کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو اور بہت زیادہ جنراسٹی کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک میں زیادہ جنراسٹی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے, اس لیے ٹیکسیشن کا میں آپ کو ایک ایکسپرٹ دیتا ہوں, اس پہ آپ پوری بات کیجیے گا. وہ آپ کا اپنا وہ نہیں ہے, آپ کا آپ نے کہا جیسے میرا کام نہیں ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے. حکومت کا میں نے نہیں کام بولا, حکومت کا بھی نہیں ہے. دیکھیں حکومت کا کام ہے سسٹم بنا کے دینا. فیس بک ٹھیک ہو گیا, کانٹینٹ کریشن لوگوں کا کام ہے, لوگوں کا کام, فریم ورک بنا کے دینا حکومت کا کام ہے. یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, آپ یہ پوسٹ نہیں کر سکتے, یہ حکومت کا کام ہے. کیا پوسٹ کر رہے ہیں, اب آپ کو اجازت ہے یا آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ نے کاپی رائٹ نہیں کرنی, آپ نے چوری کا سامان نہیں لگانا, آپ یہ پلیٹ فارم ہے حکومت کا کام ٹرین چلانا, جہاز چلانا, پانی دینا نہیں ہے, بجلی دینا. آپ کے ملک میں ایک بجلی کی کمپنی کیوں ہے, 500 کیوں نہیں ہے؟ ہر علاقے کی بجلی کمپنی کیوں ساری دنیا میں ہوتی ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں بجلی کمپنی ایک نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کیا نہیں پتا ہے. آپ کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا ہے, تو وہ کہاں سے پتا کریں گے, وہ گوگل ہی نہیں کر رہے. جی ریحان اللہ والا صاحب نے آج ہماری بےزتیاں کرنے آئے ہیں, تھوڑی سی اور بےزتیاں کرا دیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. بی بی داس جی سر, میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا جی, آئی ایم ا پراؤڈ پاکستانی. لیکن یو ہیو اے ہارٹ اینڈ یو ہیو اے سول, تو یو آر پراؤڈ پاکستانی ایز ویل. لیکن آپ کو پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے نا کہ یار اگر آپ پراؤڈ پاکستانی ہیں اور باقی کیوں پراؤڈ فیل نہیں کر رہے پاکستانی ہونے میں. سب فیل کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہوئے رہتے ہیں اس میں. اور کبھی کبھی جو ہے وہ اگر جیب میں کم ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ ان تمام پاکستانیوں کو جن کے دل میں درد دل ہے, درد جو بھی ہے, اگر لیلا کا درد ہے تو بھی, اور اگر معاش کا درد ہے تو بھی, اس کو ایکسپریس کر دیں. ایک ویڈیو بنائیں, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ لگا دیں, اور اس کے اندر عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ بتائیں میرا نام ریحان ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس ریسورس اتنے ہیں, میں اتنا کر رہا ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں یہ 2 لوگوں کو فری میں کھانا کھلا چکا ہوں. آپ ساتھ آ جائیں, ہم ان فری میں کھانا کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں, ان کو کیسے کمانا چاہتے ہیں, بولنا شروع کر دیں. یہ وہ لیسٹ فارم آف ایکشن ہے آج کے دور کا. یہ جو دل میں خراب جانو کہانی ختم, اب ہے دل میں خراب جانو, سب سے ویڈیو بنا دو اور ڈال دو, ٹک ٹاک پہ ڈال دو, فیس بک پہ ڈال دو, سب جگہ ڈال دو. وائی؟ بیکاز آپ کے خاندان والے, آپ کے باقی لوگ انسٹنٹلی آپ کو ویٹ کر دیں گے, آڈٹ کر دیں گے, کنیکٹ کر دیں گے. کوئی کسی سے کنیکٹ کر دے گا, اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس کے ساتھ چلے جاؤ, نوکری چاہیے. ہم شرماتے جو ہے نا, اس کی وجہ سے 99% کام رہ جاتے ہیں. ڈر لگ رہا ہے, مطلب بیریئرز اپنے ارد گرد زیادہ کریٹ کر لیے ہوئے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور اسکول, ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آئے ہیں, ایگریکلچر سوسائٹی سے آئے ہیں جہاں پہ 4-10 ایکڑ لوگوں کی تھی, سال میں 2 فصلیں آتی تھیں, اسی سے گزارا کرتے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں انٹر ہو چکے ہیں جو کہ ایک ابنڈنس کا ٹائم ہے, جہاں پہ ابنڈنس آف ویلتھ اویلیبل ہے, جہاں پہ ٹریلینئرز پیدا ہو گئے ہیں, بلینئرز پیدا ہو گئے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, اور اس سوسائٹی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی میں ہم بھی رہتے ہیں. اچھا میں بھی کر سکتا ہوں, نہیں میرے نہیں خیال, چاچے کے لڑکے نے تو نہیں کیا, چاچے کا لڑکا نے نہیں کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. All you have to do is grow 0.1% a day.
آپ اتنا چھوٹا اسٹیپ اٹھا لیں کہ کوئی آپ کو برا نہ لگے, خود کو, دوسروں کی تو فکر ہی نہ کریں, کیونکہ لوگوں کا تو کام ہے کھیلنا. 30,000 لوگ تماشا دیکھتے, کرکٹ کے شوقین ہے نا, 30,000 لوگ تماشا دیکھنے آتے ہیں, 12 لوگ کھیلنے آتے ہیں. آپ کون سے والے ہیں, یہ چوائس کر لیں. اگر آپ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو کوئی پیچھے سے آواز ضرور لگائے گا, کوئی ضرور لگائے گا, اور چھکا ماریں گے تو تعریف بھی ہوگی, اور وہی بندہ اگر آؤٹ ہو جائے گا تو گالیاں بھی پڑیں گی. تو لوگوں کا تماشائی کا کام ہے آوازیں کسنا. Be the player, try your best, do some action, چاہے کتنا خراب ایکشن کیوں نہ. ایدی صاحب نے کوئی بڑا ایکشن سے نہیں شروع کیا, چھوٹے ایکشن سے شروع کیا. So coming back to our school, وہی ایدی صاحب والی آپ نے بات کر دی, اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی والے فٹ پرنٹ کہ انہوں نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے, کب کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک ٹارگٹ پکڑ لیا, انہوں نے ایک روڈ میپ بنا لیا اپنی لائف کا, اور اس میں پھر ایکسیل کرتے رہے. اسکول ہم نے جب اسکول بنایا تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بلڈنگ دلوائی وہ ایک غریب علاقے میں تھی, اور میرا جب خواہش تھی اسکول بنانے کی, وہ لیڈرشپ سکھانا میں چاہتا تھا. جو میں نے سیکھی ہے دنیا بھر میں, جو تھوڑا بہت میں جاتا ہے میں ان کو سکھانا چاہتا تھا. لیکن جب وہ اسکول غریب علاقے میں آیا تو فیس نہیں دے سکتا تھا کوئی, تو ہم نے فیس نہیں لی. ہمارے اب کیونکہ بچے غریب تھے, ماں باپ بھی غریب تھے, تو اسکول مجھے اچھا بنانا ہے تو میں کیسے بناؤں, پیسے تو چاہیے. سو میں نے یہ ماڈل پیش کیا کہ میں آپ کے بچے کو لاکھ روپے کمانا سکھا دیتا ہوں, میں آپ کے 7ویں کے بچے کو لاکھ روپے کمانا سکھا دیتا ہوں. جب کما لے مہینے کا لاکھ روپے تو 20,000 مجھے دے دیجیے گا ایز اے اسکول فیس. ارے واہ, جب ہو جائے, جب آپ کا 6 مہینے میں پہنچے, سال میں پہنچے, ادھار میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن اگر 1 سال میں نہیں سکھایا تو ساری فیس معاف. اپنے اوپر میں نے پھر ایک وہ لگایا کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ 1 سال میں وہ سیکھ جائے. اگر نہیں سیکھا لاکھ So that's a challenge for you and for the kid as well. Everyone. نہیں بچہ not for kid maybe میرے لیے زیادہ بڑی تلوار ہے, کیونکہ مجھے تنخواہیں دینی ہے, مجھے اچھے ٹیچر چاہیے, مجھے وائی فائی دینا ہے, مجھے بجلی دینی ہے, مجھے سولر دینا ہے. سو دس از یہ ڈسرپشن ہے. اگر تو میں نہیں کہوں گا, جب یہ ماڈل چل جائے گا تو 1,05,000 پرائیویٹ اسکول ہیں اس ملک میں جو پریشان ہیں کیونکہ ٹیچر کی فیس نہیں دے سکتے, بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو یہ ماڈل آپ کو کامیاب کر دے گا کہ آپ یہ ماڈل لے لیں, بچے کو سکھائیں, 1,000 روپے لیتے رہیں, 2,000 لیتے رہیں, 4,000 لیتے رہیں, ساتھ میں لاکھ روپے کمانا سکھا دیں. یہ تو 1 سال میں اس بچے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں جو 1 سال میں جو ہے وہ اتنا کر لے. اصل گیم تو یہی ہے نا. میں آپ کو پھر ہی بتاؤں گا کہ آپ نے پیسے زیادہ کمانے ہی نہیں ہے, آپ نے کام کو زیادہ کرنا ہی نہیں, آپ نے صرف کام کی جگہ بدلنی ہے. آپ نے ٹماٹر اگائے, ٹماٹر تھے پنڈی بھٹیا میں, پنڈی بھٹیا میں ریٹ ہے 2 روپے کلو, آپ اس کو ٹرک میں ڈال کے لے کر آ جاتے ہیں لاہور, یہاں ہو جاتا ہے 20 روپے. کچھ ایفرٹ, ٹماٹر سیم ہے, پروڈکٹ سیم ہے, ریٹ فرق ہے. کیوں؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ریٹ کا, مارکیٹ کا, منڈی کا فرق ہے. اسی طرح سے آپ سیم ہے, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں, آپ بلاگر ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں کام پاکستان میں ریٹ کم لگتا ہے, آپ نے صرف مارکیٹ بدلنی ہے, آپ نے صرف مارکیٹ بدلنی ہے. آپ نے اچھا ٹرک پٹرول بھی نہیں لگ رہا, ٹرک بھی نہیں چاہیے, ٹرک ہے انٹرنیٹ, پیٹرول ہے موبائل فون, کمپیوٹر, آپ کسی کے پاس, اس میں آپ نے سنگاپور کے آپ کے دوست نہیں ہے, امریکہ کے دوست آپ کے نہیں ہے, سویڈن کے دوست آپ کے نہیں ہے, آپ بیچیں گے کس کو؟ لاہور میں آپ نے ٹماٹر 2 روپے کلو کیوں بیچتا ہے؟ ایک وجہ ہے, وہ صرف وہاں کے ماجے اور ساجے کو جانتا ہے, وہ بٹ صاحب کو نہیں جانتا جو لاہور میں ہے. وہ بٹ صاحب کو کیا ہے, بٹ صاحب یہ 15 میں لے لو نا مجھ سے, کیوں 2 روپے کی جگہ لے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلا اس گاؤں سے تو وہ ٹماٹر سستے بیچ دیتا ہے. بس اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اب یہ اس کو میں کتنا کمپلیکیٹ کر کے سمجھاؤں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت مشکل کوئی بات بتا رہے ہیں. ایکچولی مشکل نہیں ہے, لیکن کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا, کبھی کرا نہیں ہے, کوئی اس طرح سمجھا نہیں رہا, تو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے. تو ہم اسکول میں کیا کرتے ہیں, ہم ان کو سب سے پہلے تو انہوں نے کمپیوٹر ہی کبھی نہیں چلائے, موبائل اماں نے لینے نہیں دیا ہاتھ میں, تو پہلے ہمیں تو 6 مہینے ان کو کینوا چلانے میں لگ گئے. میں نے کینوا کی 3 پوسٹیں صرف, جو کہ اب بچے 3 منٹ میں بناتے ہیں, جو آپ نے ایک دکھائی بھی, وہ تو ویڈیو ہے, وہ ویڈیو وہ بناتے تھے پہلے 6 گھنٹے میں, اب بناتے ہیں 15 منٹ میں. کوالٹی ان کی ہم نے اتنی ریپیٹیشن کری ہے کہ وہ آگے چلے گئے. جو کینوا کی سمپل پوسٹ, ہیلو ہاؤ آر یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, پورا دن نہیں بنا پاتے تھے کیونکہ موبائل کا بھی نہیں چلایا, کمپیوٹر کا بھی نہیں چلایا. تو جب ہم نے یہ 6 مہینے تو ہمارے کینوا کی پوسٹوں پہ نکل گئے. تو اب ان کو موبائل چلانا آ گیا, کمپیوٹر چلانا آ گیا. اب ہم نے ان کو فیس لیس ویڈیوز بنانا سکھائی جو آپ نے دیکھی.
सेकंड हम उनको बोलना सिखाते हैं, बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे का और दूसरों का, दुनिया के दूसरे लोगों का, जाके उनके माजे साजे की जगह टॉम डिक और हैरी से दोस्ती हो जाए। एक एस्ट्रोनॉट औरत हमारी पाकिस्तान आ रही है हफ्ते के लिए इन बच्चों की, क्योंकि 25 बच्चों को उसने इंटरव्यू दिया है। एस्ट्रोनॉट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, मार्स की जो कॉलोनाइजेशन की कमेटी है जिससे मशवरा लेके इंडिया ने मून पे लैंडिंग की है, उसकी मेंबर है, और वो पाकिस्तान इन बच्चों से मिलने आना चाहती है। और हमारे स्कूल में हमने एक हॉस्टल टाइप जगह बनाई, वहाँ रहेगी, वहीं पे रहेगी। और स्कूल के अंदर हम वाली का कॉन्सेप्ट हम देते हैं कि बच्चा जब आता है तो हम कहते हैं आपने दुनिया का एक ग्रैंड चैलेंज पकड़ना है, बिजली, सोलर, कचरा, आप प्रॉब्लम नेम करिए, 100 लिस्ट है। आज से आपका नाम इरफान पानी वाला होगा, आपने रोज पानी पे काम करना है, आपकी स्टडीज होगी पानी के ऊपर। अब 12 साल का बच्चा पानी कैसे स्टडी करेगा? तो दुनिया के अंदर जो स्मार्टेस्ट लोग हैं वो टेड टॉक देते हैं, TED.com के ऊपर उनकी पोस्टें होती हैं। उस बच्चे को हम कहते हैं आपने टेड पे जाना है, वहाँ लिखना है वाटर, एंटर दबाना है, जो वीडियो आ जाए वो देख लें, और वीडियो देखने के बाद अपनी वीडियो बनाएं इंग्लिश में और उर्दू में, और उस बंदे को टैग करें कि सर अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, आज मैंने आपकी ये वीडियो देखी, इससे ये सीखा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ एक आधे घंटे का इंटरव्यू कर लूँ। ये बच्चा कर रहा है। अगर उस बच्चे ने 300 लोगों का इंटरव्यू कर लिया जो पानी के एक्सपर्ट है, आप मुझे बताइए वो बच्चा पानी के बारे में क्या नहीं जानता? ठीक है, वो बच्चा है नहीं रहेगा। आप कल की बात है, एक बच्चा है उसने 26 इंटरव्यू किए, वो सोलर वाला है, और वो स्कूल के एक प्रिंसिपल को हमारे स्कूल के बारे में बता रहा था कि ऐसे स्कूल हमारा चलता है। आप यकीन करें उस बच्चे की इंटरव्यू देख के मैं तो कहा यार पैसे पूरे हो गए। एक बच्ची उठी, उसने चाइनीज में इंटरव्यू कर डाला। एक बच्चा उठा, उसने अरबिक में इंटरव्यू कर दिया, अर्बन का। अरबी औरत है उस तरफ लड़की, और इधर हमारे स्कूल के बच्चे, इनको अरबी नहीं आती। ये चैट जीपीटी पे गए, इन्होंने सवाल, चैट जीपीटी सवाल कैसे कहते हैं, ये कहते हैं ये गेस्ट है, आप लोग टीवी वाले ना, ये गेस्ट है, इसके लिए 10 सवाल बना के दो, लेके भेज दो, और वो लेके भेज दे। वो सवाल बना के देती रिसर्च करके। जितने गेस्ट हैं 70% का शॉक होते हैं, आई हैव नोबडी हैज एवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चंस। बिकॉज हम इंसान तो लिख ही नहीं रहा, तो चैट जीपीटी गूगल करके ला रहा है, लिख कर ला रहा है। तो अरबी में उससे क्वेश्चन और फिर उसके आंसर्स इन्होंने आपस में भी किए, आपस में चाइनीज में इंटरव्यू किया। इधर भी पाकिस्तानी बच्चा है, इधर भी पाकिस्तानी बच्चा है, दोनों को चाइनीज नहीं आती, रट्टा मार रहे हैं। इधर से चाइनीज बोल रहा है, इधर भी चाइनीज बोल रहा है, और आपस में कर रहे हैं। 100 दफा ये काम करेंगे, आ जाएगी चाइनीज थोड़ी बहुत। चपाती कभी बनाई नहीं तो गोल कहाँ से बनेगी? कोशिश कभी करी नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? रेहान भाई, आपने वादा करना है कि दोबारा जब आप लाहौर आए तो दोबारा चक्कर लगाना है। बहुत सारी बातें जो मजीद आपके साथ करेंगे, मेरा भी थोड़ा सा ज़हन खुलेगा। मैं भी चैट जीपीटी पे जाके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लूंगा। चैट जीपीटी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर मैं पता नहीं इनके साथ वहाँ जाके जो है मैं इनके इन्फॉर्मेशन लूंगा और दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन जो नटशेल है, जो बात बेसिक हुई है, वो यही हुई है। अगर आप चाहें तो, बल्कि आपको करना भी चाहिए कि प्रोग्राम बार बार देखेंगे। एक दफ़ा प्रोग्राम चला जाएगा, उसके बाद फिर आप दोबारा देखें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। और है यही, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुएं का मेंढक बनने की बजाय थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ा सा ज़रा बाहर के माशरे को देखें। हालात इतने ख़राब नहीं है, जैसे उन्होंने बताया कि मैकडॉनल्ड यहाँ पे कितना का है, वहाँ पे कितने का है, तो हम यहाँ पे एक ये भी आदत बन गई कि मुल्क डूब गया, फलां हो गया। इतने हालात जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन अगर ख़राब हैं भी तो ठीक किसी ने बाहर से आके नहीं करना है, आपने खुद ही। हालात ख़राब नहीं है, हालात ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कासिम अली शाह के साथ मैं गाड़ी में था, भाई बड़े हालात, परेशान कौन है? मैंने कहा परेशान है लोग, खराब नहीं है हालात, नहीं है। हमने हालात खुद बनाए हुए। देखो ज्यादा मचा हुआ, अगर घर में कोई जनाजा निकला है तो एक हफ्ते गम तो रहेगा, तो गम में है और परेशान खामखा में है, बस परेशान है। अब्बा चले गए, सबने अब्बा बनाया हुआ था, दूसरा अब्बा आ गए, परेशान है, चैलेंज है। किसी का इंतकाल होगा या कोई ट्रांजिशन होगी, हम परेशान हैं। बट हालात को कुछ ना कोसे, क्योंकि हालात आप ही हैं, खुद ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, इट्स ऑल राइट सर। और बात बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से खत्म हो रही है कि वो कहा जाता है कि अगर आप अपने बाप को, अपने वालिद को दफना के घर आके रोटी खा लेते हैं ना, तो किसी के बगैर भी कोई भी काम हो सकता है। अभी थोड़े को इतने जानिए और दोबारा देखिए प्रोग्राम, और थोड़ा सा अपना जहन खोलिए, अपना विजन खोलिए, अपने आइडियाज खोलिए। The world is too big to live. Thank you.